أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں 6 چیزوں سے منع کیا کہ یہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کو متاثر کرتی ہیں، تو آج ایک اور اصول اور ضابطہ بتایا کہ جس کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ آدمی تمسخر اور عیب لگانا اور ناموں کا بگاڑنا اور غیبت کرنا، برا گمان کرنا، تجسس کرنا، ان سب کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تکبر ہوتا ہے اسے، اور دوسرے کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے ہاں کون کتنی عزت والا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کس کا کتنا مرتبہ ہے، اس کا ایک ضابطہ ہے، اور وہ یہ ہے جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ کے ہاں معزز ہے، اور جو جتنا نافرمان ہے وہ اتنا زیادہ اللہ کے ہاں ذلیل ہے۔ یہ ضابطہ ہے۔ باقی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہے قوموں کے اعتبار سے، قبیلوں کے اعتبار سے، تو یہ صرف پہچان کے لیے، تعارف کے لیے کہ یہ عبداللہ پٹھان ہے، یہ عبداللہ پنجابی ہے، پھر یہ عبداللہ اس قبیلے کا ہے، اس کا بیٹا ہے، اور یہ عبداللہ اس قبیلے اور اس کا بیٹا ہے۔ تو یہ آپس کی پہچان کے لیے اور آپس کے تعارف کے لیے، باقی قبیلے، ذات، خاندان اس لیے نہیں ہے کہ لوگ ان پر فخر شروع کر دیں، ہماری قوم بڑی ہے اور ہم اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کی ذات تو گھٹیا ہے، اور یہ تو اسے کہیں کہ کمی ہے، اور یہ تو کمزور ہے، اور یہ تو حقیر ہے۔ نہیں، اللہ کے ہاں عزت والا ہونا کسی بڑے خاندان میں پیدا ہونا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی عزت زیادہ نہیں ہے کہ اس کا خاندان بڑا ہے اور اس کا قبیلہ بڑا ہے اور اس کی قوم بڑی ہے، یا یہ خوبصورت زیادہ ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی عزت ہے جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو جتنا زیادہ تقوی والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یوں ہوا کہ جب فتح مکہ ہو گیا اور آپ علیہ السلام مکہ میں داخل ہو گئے، تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دیں۔ حضرت بلال حبشی تھے، رنگ کے بہت کالے تھے، غلام تھے، اور وہاں رہنے والے قریش ہیں، سردار ہیں، عربوں میں بھی سب سے بڑا قبیلہ ہے، ان کے سامنے ایک حبشی اور ایک غلام، اور اس کو اتنی عزت ملے کہ وہ اللہ کے نبی کا مؤذن بنے اور بیت اللہ کی چھت پہ اذان دے، تو ایک کافر کہنے لگا شکر ہے میرا والد پہلے ہی مر گیا کہ اسے یہ دن نہیں دیکھنا پڑا کہ آج ایک حبشی غلام ہمارے سامنے اتنا معزز ہو گیا۔ ابو سفیان کہنے لگا میں تو کچھ نہیں کہتا، اگر کچھ کہا تو آسمان سے نہیں پتہ چل جائے گا۔ تو بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ ساری باتیں آپ علیہ السلام کو بتائیں، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ سب کے والد حضرت آدم علیہ السلام، سب کی والدہ حضرت حوا علیہ السلام، پوری دنیا اور پوری نسل انسانی یہ ایک مرد اور ایک عورت سے پھیلی ہے۔ من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں بنایا ہے بڑے قبیلے، بڑے خاندان، چھوٹے قبیلے، چھوٹے خاندان، لتعارفوا، تاکہ آپس میں تعارف ہو جائے، آپس میں پہچان آسان ہو جائے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے،
اس طرح پہچان ہو جائے گی۔ باقی یہ قبیلے اور یہ خاندان اس لیے نہیں بنائے کہ تم تفاخر کرو اور ایک دوسرے پر فخر کرو اور اپنے آپ کو بڑا سمجھو اور دوسرے کو چھوٹا سمجھو۔ اللہ کے ہاں عزت کا معیار، شرف کا معیار ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اتقاکم، جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، چاہے وہ ذات کے اعتبار سے بہت کمزور کیوں نہ ہو، وہ غلام کیوں نہ ہو، اور لوگوں کی نظروں میں اس کے خاندان اور قبیلے کی کوئی بغض نہ ہو، لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، یہ اللہ کے ہاں بہت عزت والا ہے۔ اور ایک دوسری طرف ہے جو خاندان کے اعتبار سے بہت بڑا ہے لیکن اللہ کا نافرمان ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، تو یہ اللہ کی نظروں میں بہت ذلیل انسان ہے، بہت حقیر انسان۔ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے امیر المومنین، کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے ہیں کہ چھوٹا سا راستہ ہو اور اس کی ایک طرف بھی جھاڑیاں ہوں اور دوسری طرف بھی جھاڑیاں، چھوٹی سی پگڈنڈی اور چھوٹا سا راستہ کہ دونوں طرف جھاڑیاں ہیں اور بیچ میں چھوٹا سا راستہ گزر رہا؟ فرمایا ہاں ایسا تو ہوا، کئی مرتبہ میں ایسے راستے سے گزرا کہ دونوں طرف جھاڑیاں ہیں اور بیچ میں چھوٹا سا راستہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہاں سے پھر کیسے گزرتے ہیں؟ گزرنے کا طریقہ وہی ہوتا ہے جو عام راستے پہ ہوتا ہے یا وہاں کچھ اور ہوتا ہے؟ تو فرمانے لگے نہیں، وہاں تو پھر آدمی اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہے کہ ادھر بھی کانٹا نہ لگے، ادھر بھی کانٹا نہ لگے، اور بڑا سمٹ کے اور بڑی احتیاط سے گزرتا ہے۔ عام راستے پہ تو بھاگتا ہوا چلا جاتا ہے، لیکن اب جب دونوں طرف جھاڑیاں ہوں اور دونوں طرف کانٹے ہوں تو بیچ میں تو انسان بڑا محتاط چلتا ہے کہ ادھر بھی کپڑا اٹک جاتا ہے، ادھر بھی کپڑا اٹک جاتا ہے، ادھر سے کانٹا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا یہی تقویٰ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں پھونک پھونک کر قدم اٹھائے کہ دائیں اور بائیں طرف جتنے شیطانی جال ہیں، جتنی نافرمانیاں ہیں، ان سے بہت محتاط ہو کے گزرے، کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں یہ شیطان کا کانٹا نہ لگ جائے، کہیں یہ معصیت نہ ہو جائے، کہیں یہ نافرمانی نہ ہو جائے۔ اپنی زبان بولتا ہے تو بہت سوچ کے بولتا ہے، دیکھتا ہے تو بہت احتیاط سے دیکھتا ہے، سنتا ہے تو بہت احتیاط سے سنتا ہے، قدم اٹھاتا ہے تو بہت احتیاط سے اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے تو بہت احتیاط کرتا ہے۔ یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے کہ اس کی زندگی میں احتیاط آ جائے۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں سب سے بڑا عابد بن جاؤں، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤں۔ آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزیں چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ سب سے بڑا عبادت گزار وہ نہیں ہے جو سب سے زیادہ نفل پڑھتا ہے، سب سے زیادہ عبادت گزار وہ نہیں ہے جو سب سے زیادہ نفلی روزے رکھتا ہے، سب سے بڑا عبادت گزار وہ نہیں ہے جو سب سے زیادہ نفلی صدقہ کرتا ہے۔ سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ سب سے بڑا عابد کون ہے؟ کہ جس کی زندگی میں گناہ نہیں ہے، جس کی زندگی میں نافرمانی نہیں ہے، پھر یہ صرف فرائض پورا کرتا ہے، واجبات پورا کرتا ہے، بہت زیادہ نفل نہیں پڑھتا، بہت زیادہ ذکر نہیں کرتا، بہت زیادہ اس کے اذکار نہیں ہیں، لیکن اس کی زندگی میں حرام نہیں ہے، اس کی زندگی میں نافرمانی نہیں ہے، یہ غیبت سے بچتا ہے، یہ بد نظری سے بچتا ہے، یہ سود سے بچتا ہے، یہ حرام سے بچتا ہے، یہ خیانت سے بچتا ہے، یہ بدگمانی سے بچتا ہے، یہ تکبر سے بچتا ہے، یہ حسد سے بچتا ہے، یہ بغض سے بچتا ہے، یہ کسی کے سامنے کسی پر ظلم کرنے سے بچتا ہے، یہ ساری برائیوں سے بچتا ہے، اور اس کی زندگی میں اللہ کا ڈر موجود ہے، اللہ کا خوف موجود ہے، کوئی نافرمانی نہیں ہے، یہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے، یہ سب سے بڑا عابد ہے۔
یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ بہت زیادہ، میں عرض کر رہا ہوں، عبادت کرنے کا نام نہیں ہے۔ تقویٰ نام ہے جو چیزیں اللہ نے منع کی ہیں ان سے رکنے کا، ان سے باز آنے کا۔ اللہ کرے زندگی میں یہ چیز آ جائے۔ روزوں کا مقصد بھی یہی ہے، لعلکم تتقون، تم عبادت گزار بن جاؤ، تمہاری زندگی میں تقویٰ آ جائے۔ میرے محترم بھائیوں، کیا بات ہے، ہم سارے روزہ رکھتے ہیں اور زندگی کے کئی سالوں سے روزے رکھ رہے ہیں۔ کوئی آدمی 20 سال سے روزے رکھ رہے ہیں، کوئی آدمی 25 سال سے روزے رکھ رہے ہیں، کوئی آدمی 40 سال سے روزے رکھ رہے ہیں، لیکن رمضان شروع ہوتا ہے، رمضان ختم ہوتا ہے، زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی تقویٰ نہیں آتی۔ جو نافرمانیاں 10 سال سے ہیں وہ ہیں، جو گناہ میری زندگی میں چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں۔ کوئی رمضان ایسا نہیں آیا کہ میں نے اس میں گناہ چھوڑ دیا اور رمضان کے بعد اور رمضان سے پہلے میری زندگی میں فرق ہوئی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سمجھا ہے کہ روزہ نام ہے تراویح پڑھنے کا، روزہ نام ہے سارا دن کھانے پینے سے رکنے کا، روزہ نام ہے بس رمضان کے مہینے میں تلاوت کرنے کا، رمضان کے مہینے میں نمازیں پڑھنے کا۔ جو ہی رمضان گیا سب کچھ چلا گیا۔ نہیں، روزہ نام ہے، رمضان اس لیے آتا ہے کہ زندگی سے گناہ نکل جائے، زندگی سے حرام نکل جائے۔ جب تک یہ نہیں نکلے گا، جب تک یہ نہیں، ایک آدمی کو کینسر ہے، کینسر خونی کینسر، اسے دیسی گھی بھی کھلا رہے ہیں، اسے دودھ بھی پلا رہے ہیں، اسے اچھی سے اچھی غذا کھلا رہے ہیں۔ جب وہ کینسر کا بیمار ہے اس پہ کوئی غذا اثر ہی نہیں کر رہی، اور کینسر کا علاج ہو جائے، کینسر کا علاج ہو جائے تو پھر چھوٹی سی خوراک بھی اس کے جسم میں اثر کرے گی، کیونکہ بیمار نہیں ہے، اب مفید ہے۔ ایک آدمی کو بد نظری کا کینسر لگا ہوا ہے، ایک آدمی کو غیبت کا کینسر لگا ہوا ہے، ایک آدمی کو جھوٹ کا کینسر لگا ہوا ہے، ایک آدمی کو خیانت کا کینسر لگا ہوا ہے۔ اب یہ روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ اس کی زندگی میں وہ برکت لاتا ہی نہیں، اس روزے سے اس کی زندگی میں تبدیلی آتی نہیں ہے کہ وہ کینسر کا بیمار ہے۔ سب سے پہلے تو اس کینسر کا علاج ہوگا تو پھر اس روزے کی برکت ملے گی، اس بیماری کا علاج ہوگا تو پھر یہ عبادت نورانیت لے کے آئے گی، ورنہ گناہوں کے ساتھ مرچوں میں ملاوٹ ہو جائے تاثیر ختم ہو جاتی ہے، نمک میں ملاوٹ ہو جائے تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ عبادات کے ساتھ جب گناہوں کی ملاوٹ ہو جاتی ہے، عبادات کا نور ختم ہو جاتا ہے، عبادت کا نور نہیں باقی ملتا ہے، عبادت کا نور نہیں ملتا۔ یہ روزے بھی رکھتا ہے، یہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، یہ تلاوت بھی کرتا ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں جو ہی رمضان ختم سب کچھ، اور بہت ساروں کو تو رمضان ختم ہونے کی بات نہیں ہے، شروع کے جذبات اور ہوتے ہیں، حالانکہ روزے کی برکت سے تو بڑھنا چاہیے تھا۔ ہفتے کے بعد جذبات نہ لیں، پہلے دن مسجد دیکھیں، رمضان کا پہلا دن ہو، مسجد بھری ہوئی ہے، 2 صفحے ہیں، 3 صفحے ہیں، اور جو ہی رمضان کے دن آگے جاتے ہیں آہستہ آہستہ کمی ہو جاتی ہے، پیچھے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ نورانیت ملنے سے تو بڑھنا چاہیے تھا، نہ کہ پیچھے ہٹتا۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ جو اصل بنیاد ہے، جو اصل بنیاد ہے جس کے لیے روزہ ہے، لعلکم تتقون، تقویٰ آ جائے۔ تقویٰ میں عرض کر رہا ہوں کہ زندگی سے گناہ ختم ہو جائے، یہ گناہ چھوڑ دے، جب تک یہ بنیاد نہیں ہوتی باقی چیزیں اثر نہیں کرتی، اس سے تبدیلی نہیں آتی۔ تو یہ میں بھی اپنا محاسبہ کروں، آپ بھی اپنا محاسبہ کریں، اللہ کرے کہ رمضان ایسا ہو